الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ سورہ نساء آیت نمبر 58۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیت کریمہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کی شان میں، جو خاندانی طور پر خانہ کعبہ کے دربان اور کلید بردار چلے آ رہے تھے، ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو طواف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہو چکے تھے، طلب فرمایا، بلایا، اور انہیں خانہ کعبہ کی چابیاں دے کر فرمایا، یہ تمہاری چابیاں ہیں، آج کا دن وفا اور نیکی کا دن ہے۔ آیت کا یہ سبب نزول اگرچہ خاص ہے لیکن اس کا حکم عام ہے، اور اس کے مخاطب عوام اور حکام دونوں ہیں۔ دونوں کو تاکید ہے کہ امانتیں انہیں پہنچاؤ جو امانتوں کے اہل ہیں، یعنی جن کی امانت ہے۔ اس میں تو ایک تو وہ امانتیں شامل ہیں جو کسی نہ کسی کے پاس رکھوائی ہو، ان میں خیانت نہ کی جائے بلکہ بحفاظت مانگنے پر لوٹا دی جائیں۔ دوسرے عہدے اور منصب اہل لوگوں کو دیے جائیں، یعنی عہدے اور جو مناصب ہیں وہ تمام چیزیں جس چیز کے وہ اہل ہیں ان کو دیے جائیں۔ محض سیاسی بنیاد یا نسلی یا وطنی بنیاد یا قرابت اور خاندانی رشتہ داری کی بنیاد پر عہدے منصب دینا اس آیت کے خلاف ہے۔ اس آیت میں احکام کو بطور خاص عدل و انصاف کا حکم دیا گیا، حکام کو بطور خاص عدل و انصاف کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حاکم جب تک ظلم نہ کرے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ ظلم کا ارتکاب شروع کر دیتا ہے تو اللہ اسے اس کے اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرنا اور عدل اور انصاف مہیا کرنا یہ بہت اچھی چیز ہے، اور اس کی نصیحت اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تم میں سے اختیار والوں کی، پھر اگر کسی چیز پر اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، یہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اصل اطاعت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، کیونکہ حکم صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالص منشأ الہی کا مظہر ہے اور اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضیات کا نمائندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا چیز پسندیدہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، لہٰذا ان کی بھی اطاعت ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھی مستقل طور پر واجب الاطاعت قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حدیث بھی اسی طرح دین کا ماخذ ہے جس طرح قرآن حکیم، جس طرح سے قرآن حکیم پر عمل کیا جاتا ہے ویسے ہی
حدیث رسول پر بھی عمل کیا جائے گا۔ تاہم امر اور احکام کی اطاعت بھی ضروری ہے، حکام کی اطاعت بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ یا تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا نفاذ کرتے ہیں یا امت کے اجتماعی مصالح مسائل کا انتظام اور نگہداشت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ امر اور حکام کی اطاعت اگرچہ ضروری ہے لیکن وہ علی الاطلاق نہیں بلکہ مشروط ہے، شرط کے ساتھ ہے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ اگر ان کا حکم اللہ اور اس کے رسول کی حکم کے مطابق ہے تو ان کی اطاعت ضروری ہے۔ اسی لیے اطیع اللہ کے بعد اطیع الرسول تو کہا، کیونکہ یہ دونوں اطاعت مستقل اور واجب ہے، لیکن اطیعوا اولی الامر نہیں کہا کیونکہ اولی الامر کی اطاعت مستقل نہیں ہے۔ اور حدیث میں بھی کہا گیا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ کسی بھی مخلوق کی بات اللہ کی نافرمانی میں نہیں مانی جائے گی۔ اگر کوئی مخلوق اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہا ہے تو اس کی بات مانی نہیں جائے گی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ معصیت میں اطاعت نہیں، اطاعت صرف معروف کاموں میں یعنی نیکیوں میں ہوتی ہے۔ یہی حال علماء و فقہاء کا بھی ہے کہ علماء اور فقہاء کی بات بھی نیکیوں میں مانی جائے گی، یعنی ان کی اطاعت اس لیے کرنی ہوگی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور فرمودات بیان کرتے ہیں اور اس کے دین کی طرف ارشاد اور رہنمائی کا کام کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ علماء فقہاء بھی دینی امور اور معاملات میں حکام کی طرح یقیناً عوام کے لیے رہنما ہے، لیکن ان کی اطاعت بھی صرف اس وقت تک کی جائے گی جب تک عوام کو صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات بتلائیں، لیکن اگر وہ اس سے انحراف کریں مڑ جائیں تو عوام کے لیے ان کی اطاعت بھی ضروری نہیں، بلکہ انحراف کی صورت میں جانتے بوجھتے ان کی اطاعت کرنا سخت معصیت اور گناہ ہے۔ اللہ کی طرف لوٹانے سے مراد قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد اب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ تنازعات یعنی جھگڑوں کے ختم کرنے کے لیے ایک بہترین اصول بتلا دیا گیا ہے۔ اس اصول سے بھی یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ کسی تیسری شخصیت کی اطاعت واجب نہیں، جس طرح تقلید شخصی یا تقلید معین کے قائلین نے ایک تیسری اطاعت کو واجب قرار دے رکھا ہے، اور اسی اطاعت نے جو قرآن کی اس آیت کے صریح مخالف ہے، مسلمانوں کی امت متحدہ کی بجائے ایک امت منتشرہ بنا رکھا ہے اور ان کے اتحاد کو تقریباً ناممکن بنا دیا ہے۔ ہر گروہ اپنی اپنی شخصیت کی اطاعت کی طرف بلا رہا ہے، جس سے امت دن بدن فرقوں میں بٹتی جا رہی ہے، ان کا اتحاد نہیں ہو پا رہا ہے۔ اتحاد کس بنیاد پر ہوگا؟ سب کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر جوڑا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، اس میں ہونے والی لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔